اپنی اور آخری خطاب واسے میں دعوت دینا چاہتا اور خادم اہل سنت سرمایہ اہل سنت ترجمان اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد ابراہیم سیدی صاحب سیدہ اقبال ہو انشاءاللہ اپنا غلبہ انگیز خطاب اور انشاءاللہ سب کو سماعت فرمیسن اور ضروری مسائل دنال بھی انشاءاللہ سب کو آگاہ فرمیسن اور یاری علی پیر دے حوالے دنال بھی اور کچھ انشاءاللہ اپنے سونے الفاظ انشاءاللہ سب کو اور عطا فرمیسن انشاءاللہ انہیں دے سونے خطاب دنال اسا اپنے سینے کو مدینہ بڑھے سو تے یہ محبت دنال ہے بلا نعرہ جواب چلے سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان حضرت علامہ حسین بصری فیضی رحمت اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشقالنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سامعین مکرم دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ طالت میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے یقینا اے محفل کوئی خطاب دی محفل نہیں درس و تدریس دی محفل ہے اور میرے آن تو بعد کچھ دوستان دی ایک خواہش ہے اور میرے سامنے اظہار کیتا گیا کہ وضو دے مسائل بیان کیتے بنیں اور وضو دے فرائض بیان کیتے بنیں اور وضو دی فضیلت کیا ہے اور غسل دا طریقہ کیا ہے غسل دے فرائض کیا ہیں نماز جنازہ کیا ہے اور نماز جنازہ دے اندر کڑے کڑے چیزیں پڑھیں میں اور نماز جنازہ پڑھنے دی فضیلت کیا ہے یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں جڑا چیزیں ہر بندے واسطے ضروری ہیں صرف ایک واسطے نہیں جڑا بندہ بھی ہے ہر بندے کو ان ہوتے ہیں سیکھنا بھی چاہیے دیتے ہیں عمل بھی کرنا چاہیے یقیناً یہ چیزیں جمعہ دی تقریر دے ہوتے ہیں بیان نہ تھی سکتے ہیں میں یہ فیصلہ کیتے کہ مہینے دے اندر 11ویں شریف بھی آندھی ہے کہ کیوں نہ 11ویں شریف الدمار مزار شریف دے ہوتے ہیں ایک سونی جی 1 گھنٹے دی محفل سجا کے اسے چیزیں سیکھیں اور یقیناً اساں جڑے اہتمام کیتے پہلی دفعہ جڑے دوستاں کو بھی دعوت دیتی ہے سارے دوست اساں ٹور کے آئے اس سنن واسطے
یقیناً حضور نال محبت اور دین نال محبت دی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تعالی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ والے ہنے چیزیں واسطے ساکوں کچھ نوجوانے دی ضرورت ہے، بجائے اندے کہ ایسا کوئی نوی تنظیم والے پاسے ونجوا۔ استاد صاحب نے خود جڑی مرکزی میلاد کمیٹی استاد صاحب نے تشکیل دیتی ہے، تو ہوں مرکزی میلاد کمیٹی دا ایک اساں یونٹ ودھا کے سارے نال نوجوان منسلک کر کے جڑے ایک کام دے اندر شریک تھی ون اور چل کے لوگوں کو دعوت نامے دے ون اور لنگر دا اہتمام کرن اور چل کے لنگر چلامیں ہی واسطے جتنے نوجوان کو اساں سدے اور او تشریف گھنن اور انہاں نالے مشاورت ہے یقیناً وہ ہندے ہوتے راضی تین اور اس ساری محفل دی سجاوٹ اے انہاں دی کوشش تے محنت دا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دی محنت کو قبول فرمائے۔ یقیناً صرف یہ دوست اساں مختص نہیں کیتے، تو ساں جتنے بھی آئے بیٹھو جڑا بندہ بھی چاہ سی ہنہ دے اندر شریک تھی نہ رسی۔ ایک عظیم و شان قافلہ دی صورت بڑھتا ویسی اور جنہیں دل دے اندر ایک خواہش ہو سی کہ میں ہی کام دے اندر شریک تھی ماں، وہ جیوے جیوے سارے نال روزہ ہو سی انشاءاللہ محفل دی رونق بھی ودی ویسی تو محفل دے اندر جڑے کام میں وہ بھی ودے ویسے۔ اور میری ایک یہ رہے بھی ہے کہ علاقے دے اندر لوگ سوک ہر بندے دے گھر دے اندر اور ہی میں جس ٹائم محفل ہوں یہ کہیں دے گھر یا لوگ سکھوں دے کہیں دے گھر، ایک تو پہلی گالوں بیچارے دا پہلے ہونا دے گھر اگر فوت کی تھی بھی ہے تو وہ بیچارہ جس ٹائم کل خانی دا ٹائم آن دے اس سامان وغیرہ چویں دے یقیناً 3000 4000 بیچارے دا کرایہ لگنے دے کہ کیوں نہ مرکزی میلاد کمیٹی ہنے چیزیں دی ارینجمنٹ کر کے ہر چیز ساڑھے اپنے شہر دے اندر موجود ہوئے، اگر کہیں موقع دے ہوتے کہیں دا لوگ سوکتی دے دوان کے انہاں دا ہاتھ بٹاوے چلو بیا کچھ نہ ہوں دے دل دے وچو دعا تا نکل سی، ہوں دے دل دے وچو ایک سونی جی دعا نکل سی کہ یار ہی لوگ دے موقع دے ہوتے چل کے ہیں اور آکے میرے نال ہمت کروائیے نے اور آکے میرے نال ہاتھ دیتے نے، کل کو توارے گھر دے اندر کوئی لوگ تھی سی تو سب تو پہلے توارے گھر دے اندر موجود ہو سی، توارے نال کام کرنے واسطے موجود ہو سی۔ ہی واسطے یہ ساری میلاد کمیٹی الحمدللہ یہ سونی محفل سجائیے اور انشاءاللہ ہر مہینے یہ محفل سجدی رہے ویسے جڑے دوست بھی شامل تھی دے آسو تو ضرور ہی دے اندر جڑے شامل تھی دے ونجو اور رونق مزید ودی ویسی۔ بہرحال دو موضوع ہیں، ربیع ثانی شریف دا مہینہ ہے، یہ مہینے دے اندر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بڑی 11ویں شریف بھی ہی مہینے دے اندر ہے اور سارا اپنا موضوع ہے جرا پہلے ہم اپنے موضوع دی طرف درش اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ فرمایا جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فرمایا اپنے چہروں کو دھو لو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور فرمایا اپنی کوہنیوں کو دھو لو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور فرمایا مسح کرو اپنے سر کا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں کو ٹخنے تک دھو لو۔ یہ چار چیزاں جڑے قرآن مجید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے اور باقی مکمل وضو دا طریقہ آقا کریم علیہ السلام نے سکھا ہے۔ ہن وضو دی فضیلت دے ہوتے آپ جو ہی تو بعد وال چلتے ہیں وضو دے فرائض دی طرف۔ وضو دی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارک دے اندر آقا کریم علیہ السلام نے وضو دے بارے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک بیان فرماتے کہ قیامت دی حضور نے فرمایا میری امت این حال سلی ویسی فرمایا ہونے دے وضو والے اعضاء چمک دے ہوئے ہوسے جی میں فرمایا 14ویں دا چند روشن ہو دے 14ویں دا چند جی میں روشن ہو دے آسمان دے ہوتے فرمایا میری امت قیامت علی دین آسی تا جتا وضو دا پانی لگ دے فرمایا وہی میں چمک دے ہوئے حسین فرمایا جڑے بندے کو شوق ہوئے کہ قیامت علی دین میرے اعضاء زیادہ چمکن فرمایا وہ اچھی طرح وضو
جتنا اچھی طرح وضو کرے سی فرمایا اتنا زیادہ ہوندے اعضائے وضو چمک دے ہوئے. اگلی حدیث مبارک کی طرف ہو. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ کیا میں کہوں یہ چیز نہ دساں جن دے سبب اللہ تبارک و تعالی خطاواں معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالی جن دی وجہ تو گناہ معاف فرما دے. کیا میں ہوں چیز دا تورے سامنے تذکرہ نہ کراں جن دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی تورے گناہ معاف فرما دے، تورے درجے بلند کر دے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں دسو کیا چیز ہے. فرمایا جس ٹائم وضو کرنا مشکل ہوئے ہوں ٹائم وضو کر کے مسجد کی طرف بننا فرمایا اتنا بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی تواڈے گناہ بھی معاف فرما دے، تواڈے درجات بھی بلند کر دے. سردی دا موسم ہے، وضو کرنا مشکل ہے، لیکن ہوندے باوجود انسان اٹھتے اور کامل طریقے نال وضو کر کے مسجد کی طرف چل کے ویندے. تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اے او عمل ہے کہ ہی عمل دے صدقے اللہ تبارک و تعالی بندے دے گناہ بھی معاف فرما دے، بندے دے درجات بھی بلند فرما دے. اگلی حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جڑا مسلمان وضو کریں دے اور اچھی طرح وضو کریں دے اور ظاہر و باطن نال متوجہ تھی تے وضو کریں دے. فرمایا وضو تو بعد دو رکعت نماز نفل ادا کریں دے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان بندے واسطے جنت واجب فرما دے. وضو تو بعد دو رکعت صرف پڑھ دے، اللہ تبارک و تعالی وہ دو رکعتیں دے صدقے وہ بندے دے اوتے جنت واجب فرما دے. کتنا بڑی فضیلت ہے وضو کی. اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرمائیں تالے بچوں کوئی بندہ وضو کرے اور کامل طریقے نال وضو کرے، وضو تو بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اے وضو تو بعد دوجا کلمہ شریف پڑھ گنے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت دے 8 دروازے ہوندے واسطے کھول دے، جڑے دروازے وچوں چاہے داخل. اے وضو کوئی عام چیز نہیں، بڑی دی فضیلت ہے. اندے متعلق جتنا تساں پڑھ دے ویسو اللہ تبارک و تعالی اتنا تورے درجات بھی بلند فرما دے ویسی اللہ تبارک و تعالی اتنا تورے گناہ بھی معاف فرما دے. یہ تھوڑی چیز ہے کہ بندہ وضو کرے اور وضو تو بعد صرف کلمہ شہادت چاہ پڑھے. کلمہ شہادت پڑھن دے صدقے اللہ تبارک و تعالی جنت دے 8 دروازے کھول دے. فرمایا وہ بندہ چاہے جڑے دروازے وچوں چاہے داخل. اگا چلو وضو دے فرائض کیڑے ہیں، وضو دے اندر فرض کیڑے چیزیں ہیں. ایک بہت اہم مسئلہ میں بیان کر دے ماں، بڑا زبردست اور اہم مسئلہ ہے. ہر بندہ ہی مسئلے دا شکار تھی دے. اے بالٹی بھری لاتی ہے، کوئی بندہ آندے آگے وضو کرنے انہیں ہاتھ مارے پانی مستعمل تھی کہ اندنا نہ وضو تھی سی نہ غسل تھی سی، نہ اندنا وضو تھی سی نہ غسل تھی سی. ہر بندہ اندر شکار ہے. ہر بندے دے گھر دے اندر بالٹی لاتی ہے، وہ غسل کران واسطے ویسی بالٹی لاتی اندر ہاتھ مرے سی وہ ناپاک تھی کہ پانی مستعمل تھی اندر نہ تو وضو تھی دے نہ غسل تھی دے. اکثر جس نے میت کو دھماون دا ویلا آندے وہ ملے بھی جو حالام ہے وہ ہوں پانی دے اندر ہاتھ مرے سے وہ مستعمل تھی میں دے وہ استعمال تھی ہویا پانی اندر کوئی چیز دے نہ مل سی، نہ وضو تورا تھی سی نہ نماز تھی سی نہ تورا غسل. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ مسئلے دے اسے توجہ نہیں دیتے. ادھا بہترین طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میں کر کے پہلے اپنا ہاتھ دھوگی سجا ہاتھ دھوگی دے وہ سجا ہاتھ اندر بالٹی دے اندر مار کے والو کھبا. یہ بہترین طریقہ ہے. اکثر لوگ ہی مسئلے دا شکار تھی کہ بالٹی بھری لاتی ہے وان کے اندر ہاتھ مرے سن وہ تو پانی بھر کے والا ہاتھ دھوئے سن وہ پانی مستعمل تھی کہ نہ اندر تو غسل تھی نہ غسل. سب تو اہم مسئلہ ہے اور ہی مسئلے دے ہوتے کافی سارے لوگ توجہ نہیں دیتے. اور اتنا ہے محفل سجاؤن دا مقصد ہی ہے کہ چھوٹا چھوٹا چیزیں سے آپ کو سمجھ آویں. اگر 10 بندے آج سمجھ کے ویسن تو سارے سمجھاؤن دا حق ادا تھی کہ کل کو وہیں کے عمل کرن تو سارے نام اعمال دے اندر ثواب لکھی رہے. سبحان اللہ.
وضو دے فرائض اندے پین اور ہوندے بعد کچھ مسائل ہیں، مسائل تو بعد اگلا درس جرا اسی انشاءاللہ سارا غسل دے متعلق اسی غسل دے فرائض کیا ہیں اور غسل دا طریقہ کیا ہے مکمل۔ یہ ہر مہینے انشاءاللہ محفل سکتی رہے ویسے تو جڑے دوست بھی آسن سمجھن واسطے اصل سمجھاؤن واسطے بیٹھوں میری چیز سارے کو ہو سی اصل بیان کر دے سو اگاں دوستاں دی مرضی ہوندے تے عمل کرن یا نہ کرن۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، فرمایا جس ٹائم تم نماز کی تیاری کرو تو فاغسلوا وجوہکم، فرمایا اپنے چہرے کو دھو گنو۔ اے قرآن مجید کے اندر آیت مبارکہ کے اندر ہے ہی واسطے اے منہ اجرائے پہلا فرض ہے، اے چہرہ دھونا پہلا فرض ہے۔ ہوں تو بعد وضو دا دوجا فرض کیا ہے؟ ایک کوہنی سمیت ہاتھ دو، یہ وضو دا دوجا فرض ہے۔ یاد رکھا ہے فرضیں میں جو اگر کوئی چیز تھوڑی جی بھی خشک رہے گی تو وضو کو نہ تیسی نماز کو نہ تیسی۔ اگر چہرے دے اندر کوتاہی تھی یا بازو دھون دے اندر کوتاہی تھی تو نماز کو نہ تیسی، تو وضو کو نہ تیسی، جنازے واسطے وضو کیتے ہوئے جنازہ بھی تو نہ تیسی، کوئی چیز کو نہ تیسی۔ ہی واسطے احتیاط نال وضو کیتا کرو۔ فرمایا سر دا مسح کرنا چوتھائی حصہ جڑا او فرض ہے، سر دا مسح چوتھائی حصہ فرض ہے اور یہ فرض ادا نہ تھا تو وضو نہ تھی سی۔ ٹخنے سمیت پیر دھونا، یہ جڑی ہڈی ہے پیر دے اوتے جڑی ہڈی ہے ہی سمیت پیر دھونا، اے نال دھوسو تو وضو تھی سی نہ تے نہ تھی سی۔ والدوں تے کچھ مسائل ہیں ہر چیز دے ہوتے کہ منہ بندہ کی میں دھوے کتوں کن لاکڑی کیڑی چیز تک جرانا منہ دی ہاتھ دے اور بندہ کس طریقے نال وضو کرے تو لکھ دن کے شروع پیشانی سے اے اتھو جتھو بال جم دن اتھو تو گھنتے اے تھوڑی دی انتہا تک یہ سارا تو منہ ہے۔ جس ٹائم تو سا دھویسو یہ سارا اتو کھڑے گنتے ہیں تک کوئی چیز خشک نہ ہوئے، کوئی چیز اگر رہ گئی تو وضو نہ تھی۔ اور ہندی دوجی عاد کیا ہے؟ یہ طول چاوے دیئے عرض کیا ہے؟ فرمایا این کان تو گنتے یہ این کان تک کوئی چیز تو خشک نہ رہے، خشک رہ گئی تو وضو نہیں تھی ہونا، تو عبادت قابل قبول۔ تو شروع کرے سو اے تک اے تو دا منہ جو رہنا مکمل دھلیا ہویا ہو، اے دو ای کان دی ہی کنو گھنتے اے تک اے تو دا منہ جو رہنا دھلیا ہویا ہوئے، اے جری چیزیں کان دے تلو اے کو بھی دھونا فرض ہے، اے بھی منہ دے اندر دیا۔ اندھے ہوتے بھی پانی بہامنا فرض ہے، اے بھی منہ دے اندر ہے۔ اگر اے چیز رہ گئی تو رہے فرض پورا ہی میں رہ گیا۔ اگر سو منہ دھو گی دے تا پانی نہیں پہنچا اے تو پورا فرض رہ گیا۔ جس ٹائم تو پورا فرض رہ ویسی تو عبادت قابل قبول۔ بعض بندے ہونے جنہیں دا مچھا ذرا وڈیا ہوندن اور مچھا وڈیا آکے ای لب کو چھپا چھپا، اے لب منہ دے اندر شامل ہے۔ اگر کہیں بندے دے میں ہیں وہ مچھا ہٹا کے منہ دھو اور اے جرا لب ہی تک پانی بننا چاہیے۔ اگر پانی نہیں گیا اتنا نہیں پہنچا نہ دا وضو نہ ہوئی نماز۔ جتنا بھی دوست ہیں بعضوں کا کافی سارے دوست دے دے سو جڑے وڈے وڈے رکھیں دن اور انہیں دا مچھا اے تک آندیا پہ ہونے اور اے جگہ جری اے منہ دے اندر شامل ہیں۔ اگر اے خشک رہ ونجائیں تو پانی نہ لگے تو وضو نہیں تھیندا۔ جس ٹائم وضو نہیں تھیندا تو نماز ہی نہیں تھیندی، عبادت ہی قابل قبول کریں۔ وضو اہم چیز ہے، ہر چیز دی مغز ہے، ہر چیز دا ماخذ وضو ہے۔ اگر تارا وضو اچھی طرح ہے پیا بل جتنا عبادت کرو سارے دی ساری قابل قبول ہے۔ اگو بیان فرمیدن کہ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے اسے کان پٹی کہتے ہیں۔ ایک چیز میں بیان کی تھی ایندہ دھونا فرض ہے۔ ایمیں عورت ہے انہیں کوئی نتلی وغیرہ پاتی ہوئی ہوندی ہے، گھر دے اندر عورتیں موجود ہیں، ہر بندہ صاحب اولاد ہے، ہر بندے دے گھر دے اندر ہیں، مسئلہ آندہ پہ چلو سنی منجو۔ اگر انہیں نک دے اندر پاتی ہوئی ہے سراخ باندھے، اگر باندھ کہنی یعنی کہ وہ حل سکتی ہے تو ہون دے اندر تک پانی پہنچاوے عورت نہ تے ہون دا وضو نہ تھی سی۔ اگر انہیں نتلی پاتی ہوئی ہے سراخ باندھ کونی وہ حل سکتی ہے تو کوشش کرے کہ وہ تک پانی پہنچاوے۔ اگر پانی نہ پہنچا تو ہون دا وضو نہ تھی سی۔ اور ایمیں اگر بہوں تنگے پانی جس ٹائم وہ دے وے وہ کو حرکت دے دے وے تو حرکت دے ون نالی وضو تھی ویسی۔
حرکتوں کو دے دے وے حرکت دے ونالی وضو تھی ویسی اے اہم مسائل ہی واسطے ایک سپیشل محفل دا انعقاد کیتے تاکہ جتنا ٹائم بھی مل سی ٹائم دے اندر رہ کے میں مختصر کر دے ساں اے منہ دا حالی ایک جرہ نصر چلتا پہ کہ منہ دے اندر کیا کیا چیزیں شامل حال تھی اگلا مسئلہ ہاتھ دھونا کونیاں جرہنا آندین کونیاں دے مسائل بیان تھی نہیں پہنے کہ اتوکڑے گنتے اللہ کی جڑے ہاتھ نہیں دے اندر کیا کیا چیز آندین اگر کونیوں سے ناکن تک کوئی جگہ ذرہ برابر بھی دھلنے سے رہ جائے وضو نہیں ہوتا اتوکڑے گن کری اے تک کوئی چیز تھوڑی جی خشک رہ گئی ہے اے فرض ہے جس کا فرض چیز رہ ویسی دول وضو نہ تھی سی ایمیں انگوٹھی ہے میرے ہاتھ دے اندر بعض لوگ جڑن انہوں نے کنگن پاتے ہوئے انہیں بعض لوگوں نے جنہوں نے چھلے پاتے ہوئے انہیں مختلف چیزاں انہیں ہاتھ دے اندر یا 4-4-5 انگوٹھیاں انہیں ہاتھ دے اندر تا انہیں واسطے حکم ہے کہ انگوٹھی ہے تا وہ اتنا ڈھیلی ہوئے کہ انہیں تلو پانی ٹپ پنجا اگر پانی نہیں ٹپ سکتا انگوٹھی لہا کے ہاتھ کے کافی سارے لوگ میں ڈیٹے ہیں 5 پاتے ہوئے جڑا بندہ ہون 5 گھٹیاں ہی انگلے پہندے پانی کیا ویسی 5 گھٹیاں دا کیا فائدہ جس ٹائم بندہ وضو ہی نہ کر سکے جدا وضو ہی نہ تھی وے تین جے گھٹیاں دا کیا فائدہ پاون کم از کم اتنا ڈھیلی ہوئے کہ ہوندے تلو وضو دا پانی پہنچے اے انگوٹھی میں ہی نہیں پہی ہودا اے پیر سید محبوب شاہ صاحب جیتی استاد صاحب استاد صاحب نے وصیت فرمائی یہ بھی سنپاونی ہے اے انگوٹھی استاد صاحب دی وجہ تو میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے ورنہ میں کوئی یہ کونی شوق کونی استاد صاحب دی جو ہے ہی واسطے میں ہاتھ دے اندر پاتی ہودا استاد صاحب بھی پہنے ہمیں بعض اوقات تو ہی واسطے اگر تارے ہاتھ دے اندر 3 یا 4 چھلے موجود ہیں تو کہیں بھی انگل تلے علی جا دے ہوتے پانی نہیں پھولتا تورا وضو نہیں تھی نہ جس ٹائم وضو نہیں تھی نہ اذان ہے نہ نماز ہے نہ تورا جنازہ ہے نہ غسل ہے نہ کوئی چیز ہے سب چیزیں نہ مغز جڑا ہے وہ یہ چیز ہے اگلا مسئلہ ہمیں دے کہ ہاتھیں جا گھائیاں اے دے دے پیو اے چیزیں جڑا ہے انہیں کو آنے گھائیاں اتنا تک پانی پہنچنا چاہیے پانی نہیں پہنچا تو رہے ہاتھ پہنچ دے تو صحیح دھونے پیو اتنا پانی نہ ویسی انہیں خصوصی اہتمام کرو پانی پہنچے ان کو آنے گھائیاں یہ 8 من بڑھ یہ 8 جڑیاں گھائیاں 4 اتنا پانی پہنچنا چاہیے اتنا اگر پانی نہیں پہنچا تو تاریا وضو نہ تھی سی جس ٹائم وضو نہ تھی سی تو تاری اگلی عبادت قابل قبول کو نہیں اگلا مسئلہ ہے کہ 5 انگلیاں ہے ہاتھ جہاں اگر کہیں بندے دیاں شیعہ آوے جائیں بعض اوقات انہوں نے اتو بیا انگوٹھا ہوندے جم دیوں چھیتی میں تو والوں دے واسطے کیا حکم ہے تو والا دن جڑا کچھ بھی ہے اگر 6ویں انگلی بھی ہے تو حکم بھی دھونا فرض ہے جی میں 5 دویسی 6ویں بھی ہوں دویسی جی میں 5 انگلیاں دویسی 6ویں انگلی بھی ہوں دویسی اے ہوں دے واسطے فرض ہے اگر ایک موڑا ہے اندے ہوتے 2 ہاتھ نکلن مسائل ہونے بعض اوقات کافی سارے لوگوں دے نال مسائل ہوندے تول جڑا ہاتھ پورا ہے وہ کو دھونا فرض ہے ان کونیا اے تا فرض ہے نا وضو دے اندر ان جنے موڑے کو نہیں 2 ہاتھ توالوں دے واسطے کیا حکم ہے والوں دے واسطے حکم ہے کہ جڑا ہاتھ مکمل ہوے ہوندے ہوتے عمل کرے وہ کو دھوے اے دھونا ہوندے واسطے فرض ہے مسجد دی طرف آونجو تریجا فرض ہے مسا اے باقی چیزیں جڑا سب وضو دے اندر ہاتھ دھونا یا کلی کرنو سنتا ہے نا اگر اے رہے وجہ وضو تھی وندے لیکن اگر فرض ہے وچوں کوئی چیز رہے وجہ وضو نہیں تھی فرض دے وچوں اگر کوئی چیز رہے وجہ وضو کدی بھی نہیں تھی نا تریجی چیز کیا ہے وہ ہے سر دا مسا مسا واسطے ہاتھ تورا تر ہونا چاہیے ہندو تے پانی ہونا چاہیے ہاتھ تورا تر ہونا چاہیے یا تساں کوئی وہاں دھوتی ہے نا ہوندہ پانی حالی تورے ہاتھ دھوتے ہے پیا ہوندے نال بھی تساں مسا کر سکتا مسا دا طریقہ کیا ہے پانی تساں ہاتھ دھوتے گن سو اترہ انگلی جامنے اترہ انگلی تساں میں سیر دو تو گن منجو ایتا والے اترہ انگلی پر چھوٹ منجن والے ایک انگلی جرہ ایک تو واپس ہو سن والی میں والے ہوں تو بعد ایک اٹھیں جرہ اے والے ایک تو کاند تلو آگے اے مسئلہ مکمل طریقہ
جس ٹائم تسا مسا کرنے پیو اے ترے انگلی تسا تر کر کے دل تسا مسا کرنے پیو اے انگلی استعمال نہ تھی ونی تو تیرا پانی لگا ہو جائے اگر اے سر دے استعمال تھی کہ مستعمل تھی وسنی نے دوبارہ تسا پانی لے سو پانی تو بعد ول تسا مسا کرے سو ورنہ تیرا مسا مکمل نہ تھی سی ایویں انگوٹھے تسا اتا کان دے تو پھیرنا اے بھی اگر تو سر دے نال ٹچ تھی گن اے مستعمل تھی وسن پانی نے دا استعمال تھی ہو تھی ویسی ہی واسطے تسا نواں پانی لا کے اپنا مسا مکمل کر سو یہ چیزاں بریک چیزاں ہوندی ہیں انہاں واسطے کافی سارا ٹائم چاہیے ہوندے اور کافی سارے دوست بیٹھے ہو سن جنہاں دے سامنے یہ چیزاں نویں آندے پے ہو سن یہ وچ تہاڈا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے جڑا چیزاں بیان تھیاں پین ہر بندے دا فائدہ ہے ان دے اندر ہر بندہ احتیاط نال وضو کرے سی کہ کرے میرا وضو نہ رہے کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری رہ جائے دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہیں سر دا مسح کی جسنا بعض اوقات ہوں جنا پیر زخمی ہے ہوندے ہوتے مسح کرنے زخم ہے انہیں پانی دے اندر نہیں پسا سکتا ہوندے مسح کرنے ایک دفعہ انہیں ایک کار کے سر دا مسح کیتے یہ مسح مکمل تھی گئے والے آکے میرا ہاتھ دے ہوتے حالی پانی ہے پہ میں پیر دے ہوتے پھر چھوڑا ہی نہ کرے سی نواں پانی گنسی نواں پانی گن کے پیر دے ہوتے پھر سی یہ بھی مسئلہ ہے اہم مسئلہ ہے نواں پانی گنسی اور نواں پانی گنتے پیر دے ہوتے پھر سی وال ہوندہ جنہاں وضو مکمل تھی ایمیں اگر کوئی بندہ امام شریف پہ بیٹھے وہ آدھے میں وضو میں تو کار کے نہ اکل پھیرا تھا امام شریف وضو نہ تھی نہ مسا تھی سی مسا فرض ہے جس میں مسا رہے ویسی والوضو بھی رہے ویسی وضو ہوندہ مکمل نہ تھی سی ایمیں کوئی بندہ بریک ٹوپی پہ بیٹھے وہ آدھے کہ میں اتنا پانی تار کر کے ہوں بریک ٹوپی دے ہوتے لاغی نہ والی مسا نہ تھی سی مسا ہوندہ رہے ویسی حتیٰ کہ اتنا بریک ہوئے یہ تلو والے وال ہیں جس ٹائم وہ مسا کرنے جب انہیں کو پانی لگ دے اگر ہوں ٹوپی دے وچو اتنا پانی جڑا نا گزر کے والاں تک پہنچ سکے تو وال ٹھیک ہے ورنہ کہیں صورت اجازت ہے بعض اوقات نوجوان ہوں دن یا اکثر لوگ جلے ملانگ بنے ودے ہیں انہاں دے وال ودے ورے لٹکتے ودے ہیں جڑے ملانگ بنے ودے ہونے نا انہاں دے وال لٹکتے ودے ہونے تو ہنہ دے ہوتے اگر وہ مسا کرے سی مسا نہ تھی وال ودے ودے رکھے نا ملانگ جڑے ہونے ودے ودے وال رکھے نا بعض اوقات میں ریٹھے ہونے دے ایتا وال ہونے ہنہ دے ہوتے اگر وہ مسا کرے سی نہ تھی سی وہ سار دا چتھائی حصہ ہے جڑا ہوندے تو مکمل مسا کرے وال ون کے وضو تھی سی ہوں تو بعد ون کے وہ اپنی عبادت شروع کر سکتے چوتھا فرض ہے پیر دھونا بعض لوگ ہونے کہیں بیماری دی وجہ تو پیر دے انگوٹھے دے اندر کوئی چیز ایو جائیں بات گندن دھاگا ہوندے یا کوئی تکڑی ہوندی ہے یا کوئی ایو جائیں چیز بات گندن کہ ہوں انگوٹھے دے ہوتے ہیں پانی نہیں پہنچتا جس ٹائم پانی نہ پہنچ سی تو وہ فرض رہ ویسی تو والوضو نہ تھی سی پیر دا انگوٹھا ہے نا مثلا کوئی بیمار تھی گئے یا دھاک لگ پہ اور اتنا زور دا اتنا یو کرے سن دھاک کتا لگا پہ ایک چیز بھی بیچ آوے نہیں جس ٹائم وہ پٹی مرے سن تو اگلا حصہ دے بیچے نا دھاک چھوٹی جی چیز دے ہوتے ہوں دے لیکن وہ جس ٹائم پٹی مرے سن وہ اگلا حصہ بھی بیچ آوے نہیں اور جس ٹائم سارا حصہ آوے سی جس جیڑی چیز جگہ وہ دلن تو رہ گئی ہے اندھا پیر چاہے دھو کی دس چاہے ونچ کے جمعہ پاڑ کی دس نہ اندھا جمعہ تے نہ اندھی نماز تے نہ اندھا قرآن ہے نہ اندھا جناز ہے کوئی چیز قابل قبول کونی کیونکہ اندھی جری اہم چیز ہے وضو اندھے ہوتے ہیں عمل نہیں کیتا وہ جگہ اندھی خشک رہ گئی ہے وہ خشکی دی وجہ تو اندھا وضو مکمل اگا وضو دیاں سنتا شروع تھی نہ پہن تے ٹائم بالکل مکمل تھی میرا ارادت ہے یہ چند چیزاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی دیتے ہیں اور انہوں نے چند معجزات بیان کران لیکن ٹائم مکمل ہے اگر اجازت دے ہو تو کریں ورنہ بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نال محبت کرنا لے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن پر موجود ہے
ہر ولی دی گردن دے ہوتے میرا قدم جڑا ہے موجود ہے جی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دے اندر آقا کریم علیہ السلام دی عظمت تے حضور دی شان بلند رکھی ہے میں سارے اولیاء دے اندر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام بھی بلند ہے تو انہیں دی شان بھی بلند ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور قبلہ سید سندی سید ارشد سید قاضی شاہ صاحب فرمینے ہیں بیٹا جس ٹائم کوئی مشکل آونے کوئی پریشانی آونے ساتھ ماریا کرو حضور غوث اعظم کرم فرمیسن پریشانیاں دور کی سبحان اللہ تے ای محفل دا مقصد بھی ہی واسطے ایسا 11ویں شریف دے نال رکھیا ہی واسطے ہے یہ چیز میں بیان کرنے پہلے بھول گیا تو سائیں محفل دے اندر آ تارے گھر دے اندر کوئی لوگ ہے کوئی تکلیف ہے 11ویں شریف دی محفل ہر مہینے تھی ہونی ہے ساری تو سب پرچے لکھی ہوئی تا آتے رکھ دیو جس ٹائم دعا منگسوں اساں سارے دوست مل کے اگر کوئی توڑا فوت کی تھی گئی ہے کوئی بندہ فوت تھی گیا پرچے لکھی ہوا آتی تا رکھ دیو اساں ان دے واسطے سارے دوست مل کے دعا کرے سوں دعا مغفرت کرے سوں کہ دے گھر دے اندر پریشانی ہے تو سا لکھی ہو اتنا میں کو ملنا ہوئی تا آتے رکھ دیو اساں دعا منگسوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سونی محفل دے صدقے شاید پریشانی دور فرما دے کہیں دے گھر کوئی تکلیف ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی بیمار ہے کوئی چیز بھی ہے محفل دے اندر آؤ گھروں تو سب پرچے لکھی ہوئی تا آتے رکھ دے سو جس ٹائم ساری اجتماعی دعا تھی سی اساں تو سارے واسطے دعا منگسوں جتنا اتنا چیزاں لاتے ہیں حسین ہر بندے واسطے کلے دعا منگسوں ہر بندے واسطے اجتماعی بھی دعا منگسوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونی محفل دے صدقے شاید ان کی پریشانی حل جا فرما لے شاید ان کی مشکل حل فرما لے یہ واسطے حضور قبلہ سید ارشد سید قاضی شاہ صاحب فرمینے ہیں آپ محفل کریں دینا ہر جمعہ دے جمعہ اور وہ عظیم و شان محفل آپ نے جس ٹائم وہ شروع کی تھی چاند لوگ موجود ہیں 8 یا 10 بندے ہونے ہیں بہ کے درود شریف پڑھتے ہیں ہوں تو بات گھر دی مسجد دے اندر والمسجد دے اندر جگہ نہ تھی والا عیدگاہ دے اندر شفٹ ہے ہوں محفل دے اندر ہون بھی 50 تو 60 دیگ ہر ہفتے پکتے 60 دیگ پکاونا کوئی عام مسئلہ نہیں 10 من آٹا ہر ہفتے ہوتا پکتے تو حضرت صاحب فرمینے ہیں مولانا میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے ہم مانگ لیتے ہیں وہ عطا کرتا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ان کی ڈھیری پہ ہاتھ ہے ہم ہاتھ رکھ کے وہاں سے لے لیتے ہیں مانگنا ہمارا کام ہے فرمایا عطا کرنا ان کا کام ہے ہم ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ہم جھولیاں پھیلا دیتے ہیں جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے جھولیاں پھیلانا ہمارا کام ہے فرمایا دینا ان کا کام ہے ہم جو کچھ مانگتے چلے آتے ہیں وہ ہمیں عطا کرتا ہے حضرت صاحب اردو فرمینے ہیں دین واسطے اردو بیان کرنا بیان آپ فرمینے ہیں کوئی مشکل ہوئے کوئی چیز ہوئے انہاں کو ساری کے انہاں دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتی کرو اکرم فرما دے حضرت شیخ علی ابی نصر حیدی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد دے بزرگاں دے وچوں ایک بزرگ ہے تو آپ دا اے معمول ہوندائی کہ کوئی بندہ اگر فوت تھی ونجے ہاں مر ونجے ہاں آپ چاہ میں نہ تو کو زندہ کر دیں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے بندے ولی ہیں حضرت شیخ علی ابی نصر حیدی انہاں دا نا اکثر حیدی ملدے حضرت حیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دا مکمل نا اے ہے لیکن انہاں کو حیدی سکتے تو آپ اگر کہیں بندے واسطے دعا فرماوے نا دعا منگے نا اگر وہ مر ونجیا تو آپ دی دعا تے اوٹی کرتا ہے زندہ تھی ایک نہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل دے اندر خطاب فرمینے پہ ہیں آپ منبر تو لتے ہیں جتا وہ علی حیدی بیٹھے ہیں انہیں سامنے آکے حضور غوث اعظم ہاتھ باتے کھڑ کے محفل دے دوران منبر کی تشریف گئے تلے علی حیدی دے سامنے آکے ہاتھ باتے کھڑ گئے تھوڑی دیر تو بعد واپس تشریف گن گیا تو آپ کو کہیں پوچھنا کیتا کہ وجہ کیا ہے تو سا اتنا بیان فرمینے بیٹھے ہوئے بیان فرمینے والی اتنا تشریف گن آئے اور اتنا آکے تو سا ہاتھ بد کے کھڑے تھی گئے والا ہاتھ بدن تو بعد واپس تشریف گن گئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے علی حیدی کل حضور آئے ہوئے میں منبر تو لٹھے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماہن والغوث اعظم نے کیا جرت ہے کہ منبر دے ہوتے باوے آپ نے فرمایا میں تو لے کے آیا آکے حضور دے سامنے ہاتھ بد کے کھڑا تھی گیا
فرمایا جتنا دیر حضوری محفل چ رہ گئے فرمایا میں ہاتھ بڑھ کے حضور دا ادب کی سبحان اللہ انہاں دی نگاہ کتنا ہے فرمیندے کہ ولی او ہوندے کہیں گناہگار دے ہوتے نظر کرے کہیں گناہگار دے ہوتے نظر کرے تو ہوں کو ولی بنا سبحان اللہ بل کچھ لوگاں نے ولی دی تعریف بھی کیتی ہے کہ ولی او ہوندے جنہیں ایک ہاتھ دے ہوتے قرآن ہوئے دوسری ہاتھ دے ہوتے حدیث ہوئے سبحان اللہ ہوندی زندگی ہوئے تو یا قرآن دے مطابق ہو یا حدیث تو ولی ہوندے بل کچھ لوگاں نے یہ بھی تعریف کیتی ہے کہ ولی او ہوندے کہیں پتھر تے نگاہ کرے تو سونا کر رہے کہیں سونے تے نگاہ کرے تو پتھر کر رہے میرا ولی نشان ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نشان تے آپ دا مقام دیکھو کہ آپ دا ممبر دے تشریف فرما خطاب فرمے دے بیٹھے ہیں اتھائیں ڈٹنے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے ممبر تو تلے لے آکے حضور دا ادب کیتے ہیں حضور دا استقبال کیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آپ کو مقام عطا فرمائے کتنا شان عطا فرمائے ہی واسطے یاری شریف محفل ہی واسطے سجنے ہیں سادہ کام ہوندے انہاں تک اپنی عرضی پہنچا دے جس ٹائم وہ کرم فرمیسن سارے نندوئیں قبول تھی ویسے یہ واسطے میں ادب ہم جس ٹائم جسا محفل دے اندر رہ کرو تو محفل دے اندر جڑی چیز بھی گھر دے اندر دکان دے اندر مکان دے اندر کوئی پریشانی ہوئے کوئی بیمار ہوئے گھر دے اندر تو پرچی لکھی ہے کرو اساں سارے واسطے مل کے دعا کرنے رسوں ایمیں اگر کوئی بندہ تورا رشتہ دار کوئی سجن کوئی تورا دوست دنیا تو چلا گئے تو پرچی دے ہوتے ہیں انہاں نہ لکھی ہے کرو اساں دے واسطے دعائے مغفرت کریں سوئیتا اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بخشش فرمیسی تے ہی دے اندر جڑا دوست جتنا مل سکے جتنا تورے گل تھی سکے تو سارے دوست دے اندر حصہ ملیں دے اسو ہون ضرورت نہیں لیکن ہر مہینے جڑا بندہ جتنا چاہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لنگر دے اندر حصہ ملیں دا آوے تو جتنا نوجوان یا بزرگ یا کوئی بھی ہے اگر وہ چاہیں کہ اساں ایک خدمت کروں تا آکے مدرسے دے اندر محفل دا انتظام کروں اساں آکے مدرسے دے اندر سونی محفل دی سجاوٹ دا انتظام کروں تو وہ بھی سارے نال مل ونجیں ایک قافلہ بڑھتا ویسی جتنا دوست مل دے آسیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محفل دے اندر مزید برکتہ رحمتہ رونقہ عطا فرمائے ویسی وضو دے متعلق مسائل سمجھ آگے جتنا میرے کو تھی سکتا ہے میں بیان کر دیتے دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی سونی جی محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے